مذاکرات کے لیے تیار، لیکن بات صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی عمران خان، لیکن دوسری طرف سے کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہ کرے۔ شعیب شاہین۔ مذاکرات کے لیے ہمیں کسی قسم کا کوئی پیغام نہیں ملا، بیرسٹر گوہر۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلہ نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے، ہم حق اور سچ بیان کر رہے ہوں، تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں، اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دوستوں اور ساتھیوں، تحریک انصاف اس وقت اپنے ایک مخمصے کے دور سے گزر رہی ہے۔ تحریک انصاف کے بانی عمران خان کچھ کہتے ہیں، ان کے نیچے قیادت جو ہے وہ کچھ کہتی ہے۔ اب خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، میں تو 18 ماہ سے مذاکرات کہہ رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب مذاکرات جو ہیں وہ 3 جماعتوں کے سوا باقی سب سے ہوں گے۔ تو بہن اگر آپ نے 3 جماعتیں اس میں سے نکال دینی ہیں تو پھر باقی سب کون ہوں گے؟ تو آپ سیدھا کہیں کہ آپ صرف فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں، کہ صرف اور صرف آپ چاہتے ہیں کہ فوج سے ہی آپ بات کریں اور وہی آپ کے لیے میدان صاف کرے، جس طرح پہلے آپ کے لیے اور باقیوں کے لیے بھی کرتی رہی ہے۔ تو اسی طرح خان صاحب نے فرمایا کہ مذاکرات تبھی ہوں گے جب ہمارے اوپر تمام مقدمات، خود عمران خان، ان کی مسز بشرا بی بی اور ان کے ساتھیوں پر قائم کیے گئے مقدمات جو ہیں وہ 9 مئی کے حوالے سے وہ ختم ہوں گے تو مذاکرات ہوں گے۔ یعنی نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی۔ تو خان صاحب اس طرح مذاکرات نہیں ہوتے، مذاکرات کے ذریعے ہی ان مقاصد کو حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ مذاکرات سے پہلے آپ شرائط رکھ دیں اور آپ کی شرائط مان لی جائیں ساری، نا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ آپ مذاکرات کا آغاز کریں اور سب سے کریں، جب تک آپ نے یہ لات نہیں نہ چھوڑنی جناب کہ جو ہمارا مینڈل چوری کر دیا وہ واپس کر دیں جناب، یہ کر دیں وہ کر دیں، نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، اور ایک پتہ نہیں اب خان صاحب نے اور کون سی جماعت شامل کر لیا جو وہ 3 کہہ رہے ہیں جناب کہ 3 کے سوا سب سے مذاکرات ہوں گے۔ اگر ان 3 کو آپ نکال دیں گے، وہ فضل الرحمان ہو یا MQ ہو، جو بھی ہو، تیسری بڑی جماعت جو ہے، تو پھر تو پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ کس سے مذاکرات کریں کہ کندھوں سے ٹکرے ماریں گے آپ؟ پھر ایک ہی بچتی ہے کہ آپ فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں براہ راست، لیکن ابھی طرف جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، جو ابھی تک اتھینٹک اطلاعات ہیں، کہ جو فوج کی قیادت ہے وہ خان صاحب اور ان کی جماعت کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، اب ان سے نیچے جو قیادت ہے وہ دیکھیں کیا ہے، وہ کتنی سنسیئر ہے تحریک انصاف کے ساتھ اور خود عمران خان کے ساتھ، اور ان میں آپس میں کس طرح کی لڑائیاں ہیں۔ شعیب شاہین صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ ایک بڑے سینئر وکیل بھی ہیں، اور ایک اس وقت وہ مین جو لیڈرشپ ہے PTI کی اس میں شامل ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیاست سے دور رہے جناب۔ انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ جی فوج یا تو بیرکوں میں چلی جائے یا پھر سرحدوں پہ چلی جائے جناب، سیاست میں ان کا کیا کردار۔ تو شعیب شاہین صاحب، آپ کے جو لیڈر ہیں، جو آپ کی جو جماعت ہے، وہ خود ہی تو فوج کو واپس نہیں جانے دے رہی جناب وہاں پہ، کیونکہ جب فوج نے لامحالہ حالات کے جبر کے تحت ہی وہ اعلان کیا تھا کہ آج سے ہم نیوٹرل ہیں، تو یہ آپ کے لیڈر ہی ہیں جناب محترم قبلہ کعبہ عمران خان صاحب جو ہیں، وہ کہتے ہیں جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے جناب۔ تو جب آپ کسی صورت ان کو واپس نہیں چاہتے، آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ فوج اس طرح کی مداخلت کرے کہ وہ آپ کے لیے میدان صاف کر دے، کہ جس طرح پہلے بساط بچھائی گئی تھی، آپ کو اقتدار تک لایا گیا تھا، یا جو اپنے وقت پہ دوسروں کو بھی لایا جاتا ہے۔ ہم سب کے لیے ہمارا نقطہ نظر ایک ہی ہے کہ جس کو بھی لاڈلے کو لایا جاتا ہے اس کے لیے گراؤنڈ بنائی جاتی ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ تو آپ بھی مان لیں کہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کی گئی تھی 2018 میں۔ تو آپ کہتے ہیں جی کہ اب فوج اس طرح کے مذاکرات کرے، اور جو ہماری کوششیں ہیں، جو ہماری ترجیحات ہیں، جو ہماری خواہشات ہیں، ان کو جو ہے پورا کرے۔ تو اس پر تو ایک بار پھر ہم وہی بات کریں گے کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ اب اگر آپ کو اپنے مطالبات منوانے نہیں آ رہے، آپ کو مذاکرات کی طرف جانا نہیں آ رہا، یا مقاصد کا حصول آپ کو حاصل کرنا مشکل لگ رہا ہے، تو پھر اب یہی کہیں گے جناب کہ ایک آدمی کہے گا کہ فوج مذاکرات صرف فوج سے ہوں گے، اور دوسرا کہے گا کہ فوج بیرکوں میں چلی جائے اور سیاست کو خالی کر دے میدان کو جناب۔ تو پہلے آپ اپنا مخمصہ دور کر لیں، پہلے آپ خود ایک پیج پہ آ جائیں، ایک نقطے پہ آ جائیں، پھر اس نقطے پہ اگر آپ فوج کو لا سکیں تو آپ لے آئیے گا جناب۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے 3 رکنی ایک مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے جناب،
کہ وہ جو مذاکرات کرے گی، اور اس کے ساتھ پھر وہی پک لگا دی ہے بڑے بھائی نے کہ جناب وہ مذاکرات 3 کے سوا سب سے ہوں گے۔ وہ بہن پھر ایک دفعہ کہیں گے وہ 3 کے سوا، پھر آپ کلیئر بتا دینا یار۔ اور وہ جو مذاکراتی ٹیم بنائی ہے اس کے بارے میں سن لیں جناب، کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں جو جناب بیرسٹر گوہر صاحب، ان کا کل ہی بیان آیا کہ جناب ہمیں تو مذاکرات کا کوئی پیغام ملا ہی نہیں ہے جناب۔ اب وہ ایک طرف ٹیم عمران خان صاحب بنا رہے ہیں، دوسری طرف جو پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت بیرسٹر گوہر صاحب، وہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں تو مذاکرات کا کوئی پیغام ملا ہی نہیں ہے۔ اس پر ایک بار پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے جناب۔ تو اب اگر سارا جہان کہہ رہا ہے جی کہ خان صاحب مذاکرات کر رہے ہیں، ان کی پارٹی کا سربراہ کہتے ہیں جی سانو تو پتہ ہی نہیں باجی کہ کی ہو رہا ہے جناب۔ تو یہ اس طرح کی جب معاملات ہوں گے، قیادت کے اندر جو لڑائیاں ہوں گی، یا قیادت یہ چاہے گی نہیں کہ مذاکرات آگے بڑھیں اور خان صاحب باہر آئیں، اس پر بھی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، وہ ہے کہ جناب تحریک انصاف کے جتنے بھی اس وقت لیڈران باہر ہیں، ان میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی قیادت جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت، اس میں سیاسی رہنما جو ہیں وہ پس منظر میں چلے گئے ہیں، کیونکہ کچھ کو تو پکڑ لیا، پرویز الہی تھے اور شاہ محمود قریشی تھے، یا باقی دوسری قیادت تھی وہ تو ساری پکڑی گئی یا روپوش ہو گئی۔ اب جتنے وکلا تھے وہ جناب وہ فرنٹ فٹ پر آ گئے نا۔ تو اب ان کی کیا ہے، ان کا تو وہی پنجابی محاورہ کہ اٹ کتے دی ویر ان کا نا، اب وہ پتہ نہیں اٹ کون ہے اور دوسرا وہ کون ہے جناب، یہ تو اب وہ خود ہی جانتے ہیں نا۔ اچھا، اب اس میں کیا ہو رہا ہے جناب کہ اب دیکھیں ابھی کل ہی جو گنڈا پور صاحب جو ہیں، انہوں نے اپنی جو صوبائی حکومتی ٹیم تھی نا، اس میں سے شیر افضل مروت صاحب کے جو بھائی تھے غالباً خالد مروت، ان کو نکال دیا جناب وہاں سے، ان کو نوٹیفائی کرنے کا انہوں نے کل نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ تو اب اس طرح کے مذاکرات جو جب ٹیم کے اندر خلفشار ہوں گے، اب نہ تو شیر افضل مروت کی گنڈا پور صاحب سے بنتی ہے، نہ گنڈا پور کی جناب بیرسٹر گوہر سے بنتی ہے، نہ ان کی آپس میں شعیب شاہین اور باقی جو لوگ ہیں، یا حامد خان صاحب ہیں، لطیف کھوسا صاحب ہیں، یہ سارے وکلا جو ہے نا، ان کی آپس میں ہی نہیں بنتی بھائی جان۔ تو انہوں نے کیا خان صاحب کے بہاف پہ مذاکرات کرنے ہیں اور کیا پی ٹی آئی کو ریلیف لے کے دینا ہے جناب، جو ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو چاہتے نہیں ہے، میرے خیال میں یہ میری ذاتی رائے ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں جناب کہ خان صاحب باہر آئیں، کیونکہ اگر خان صاحب باہر آ گئے تو یہ تو کہیں چوتھے پانچویں درجے کی قیادت پہ چلے جائیں گے نا۔ اگر خان صاحب باہر آتے ہیں تو لا محالہ ان کے جو سیاسی ساتھی ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گے، تو تحریک انصاف جو ہے وہ ان سیاسی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی، نہ کہ ان وکلا کے ہاتھ میں جن کو سیاست کے الف بے کا بھی نہیں پتہ۔ اچھا، اب ایک اور پوائنٹ دیکھیں دوستوں اور ساتھیوں کہ یہ جو وکلا تحریک انصاف کے چھائے ہوئے ہیں تحریک انصاف پر، تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو اس کے فالورز ہیں، جو اس کے ووٹر سپورٹرز ہیں ان کو، کہ آپ کی جماعت پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ جماعت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کرائے جس پر الیکشن کمیشن نے اعتراضات اٹھائے تھے، وہ تینوں الیکشن مسترد ہو گئے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے رولز میں چوتھی دفعہ انٹرا پارٹی الیکشن کی گنجائش ہی موجود نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ جناب پی ٹی آئی جو ہے اس کو ایک بطور نئی سیاسی جماعت کے اپنی رجسٹریشن جو الیکشن کمیشن ایکٹ کی دفعہ 202 ہے اس کے تحت دوبارہ سے کرانی ہوگی۔ جی ہاں، کہ جناب پی ٹی آئی اب کوئی رجسٹرڈ جماعت نہیں ہے، اس کو اپنی رجسٹریشن دوبارہ کرانی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے نام سے۔ ورنہ کیا ہے جی، ورنہ کہ جناب جو یہ لوگ لڑ رہے ہیں یہ لڑتے رہیں گے، اپنی موج کرتے رہیں گے، خان صاحب جیل میں بیٹھیں گے، اور وہ پنجابی والی گال جناب محاورہ جو ہمارا کہ گھر والا گھر نہیں تو سانو کسی دا ڈر نہیں جناب۔ تو یہ چیز ہے کہ آپ مذاکرات، خان صاحب سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں اور بار بار کرتے آئے ہیں کہ خان صاحب آپ مذاکرات کریں، اور آپ کو مذاکرات سیاسی قوتوں سے کرنے ہوں گے، خواہ وہ کوئی بھی قوت ہو۔ ہم نے پچھلے بھی ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ جو لوگ آپ کے مخالفین ہیں وہ خواہ آپ کی اسمبلی میں بیٹھے ہوں جس اسمبلی میں آپ پرائم منسٹر تھے، یا موجودہ اسمبلی جس میں آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں، یہ لوگ عوامی نمائندے ہیں یار۔ چور ڈاکو آپ اپنی مرضی سے کہہ لیں، سوشل میڈیا پر بیانیاں بنا لیں، جو مرضی کر لیں، یہ لوگ بھی عوامی نمائندے ہیں۔ آپ کو ڈائلاگ انہی سے کرنا پڑے گا، آپ انہی سے ڈائلاگ کریں گے تو کوئی راستہ نکلے گا اور اسٹیبلشمنٹ تک جائے گا۔ آپ یہ جو ڈائریکٹ لگا رہے ہیں نا ریٹل لگا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی، ایسے نہیں ہوگا، نہ ہی ایسے کبھی ہوتا ہے۔ آپ ایک راستہ بنائیں گے، آپ کے لیے لوگ بات کریں گے، آپ کسی بات پہ سالڈ پہ رک جائیں گے، تب کہیں جا کر کوئی نہ کوئی سلوشن نکلے گا۔ آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں، سیاسی لوگوں کے ساتھ آئیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کریں، کوئی نہ کوئی جو ہے نا راستہ نکل آئے گا۔ اور سیاست جو ہے یہ بہتے پانی کا نام ہے، اس میں قدغنیں نہیں ہوتی، اس میں جو چیز جو ہے نا وہ لکیر ڈالنے والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ آج کے سیاسی دوست کل کے سیاسی مخالف بھی ہو سکتے ہیں،
تو خان صاحب آپ کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. آپ وہ 3 کے سوا والی ریٹ چھوڑیں, اسٹیبلشمنٹ کی ریٹ چھوڑیں. جو سیاسی لوگ ہیں خواہ وہ اسمبلی میں موجود ہیں یا اسمبلی سے باہر ہیں, سب کو ساتھ لے کے بیٹھیں اور ایک وسیع تر سیاسی ڈائلاگ کا آغاز کریں. تو سب کے لیے جو حق ہے, جس کو ریلیف ہے, جس کے خلاف غلط مقدمات ہیں, ابھی کل ہی جو آپ کو پتہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل بھی بری ہوئے ہیں. تو دیکھیں ان کا جو اتنا وقت جیلوں میں گزرا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور آج جو خان صاحب کا وقت اور ان کے ساتھیوں کا جیلوں میں گزر رہا ہے, کل کو جب یہ پتہ چلے گا کہ یہ بھی سیاسی مقدمات تھے, یہ بھی غلط تھے, تو ان کے اس وقت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ خان صاحب آپ نے اس نظام کو تبدیل کرنا ہے کہ کل کو نہ کوئی شاہد خاقان عباسی کی طرح جیلوں میں جائے نہ حق, اور نہ ہی آج آپ کی طرح کوئی جیلوں میں نہ حق بیٹھا ہو. جناب جب آپ یہ نظام ٹھیک کر لیں گے, اس کے بینیفیشری آپ بھی ہوں گے, آپ جیسے دوسرے سیاستدان بھی ہوں گے. تو دوستوں اور ساتھیوں, ضرور آپ ہماری باتوں پر عمل کیجئے اور اپنے کامنٹ سے ہمیں اپنی رائے کا اظہار کیجئے کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ ہم حق اور سچ کی بات کرتے ہیں نہیں کرتے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.